ہے میری بات صوفی صاحب کو بری لگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی پیر صاحب کو بری لگے، کیونکہ پیر صاحب کی شان میں کمی آتی ہے کسی غریب کے گھر میں جانے سے. کیوں بھلا؟ وہ بیچارہ ٹوٹی چارپائی پر بٹھائے گا، اپنے گھر میں گلاس جیسا گلاس اس کے دے دے گا، چھوٹی سی کوٹری ہوگی اسی میں اس کو دے گا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا. امیر آدمی تو گاڑی پہ لے کے جائے گا، گاڑی پر لے کر آئے گا، ساتھ آتی مرتبہ پیر صاحب کی خدمت بھی کرے گا. ماڑا بندہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پیر صاحب بڑی مہربانی حضور، میں دعا ہی دے سکتا تھا، اب پیر صاحب کو دعا کی کیا ضرورت پیش آ گئی. آؤ دنیا میں رہنے والے بڑے بناوٹی پیرو سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو حج پر بھیجا، فرمایا کہ عمر میرا نام محمد ہے، محمد کے لیے وہاں جا کے دعا کر دینا. تو کہتا ہے تیری کیا ضرورت ہے دعا کی؟ میرے نبی جس کے صدقے سے کائنات کی تخلیق ہوئی، انہوں نے بھی فرما دیا کہ میرے لیے دعا کرنا. حالانکہ دعا کی اگر کہا جائے ضرورت ان کو نہیں، یہ کہنا سنت ہے. بابا جی امیروں کے گھر میں جانا سنت نہیں، امیر کے گھر میں جانا بھی سنت ہے، غریب کے گھر میں جانا بھی سنت ہے. آؤ ذرا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں. ہو سکتا ہے پیر صاحب کو بات بڑی بری لگے ہے نا، پیر صاحب تو کہیں گے جناب یہ کیا، صوفی صاحب کو بھی بری لگے ہے نا. اور صوفی صاحب اور پیر صاحب کیا کریں، عورتیں آ کے ان کے پاؤں دبائیں، وہ جائیں صرف امیروں کے گھر میں، غریب کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سوچ یہ پیدا ہو گئی کس نے دینا کیا ہے. خدا کی قسم اگر غریب کے دل سے دعا نکل گئی تیری نسل سنور جائے گی. آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے نبی کیا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ چلے گئے. اللہ کہاں چلے گئے؟ مدینہ طیبہ. نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، یاد ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہے، سارے صحابہ، ڈھیر سارے صحابہ، سارے سب کی خواہش ہے کہ میرے نبی میرے گھر میں آ جائیں. اللہ میرے نبی میرے گھر میں آؤ. آج دنیا کے بناوٹی پیرو سچے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، نہیں سچے لوگوں کی بات، سچے لوگ، عاشق لوگ، نیک لوگ، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. نیک لوگوں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، اور بناوٹی لوگ ہماری جوتیاں ان کے سروں کا تاج. آؤ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ. بھائی بات تو میں کر رہا ہوں نا، بیان آپ کیوں ڈر گئے ہو یار؟ کوئی پیر کہے گا تو مجھے برا بھلا کہے گا نا، ایسا ہی ہے نا. کوئی صوفی صاحب، میں کسی کی ذات کو اٹیک تو نہیں کر رہا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیر کی یہ شان نہیں کہ غریبی امیری میں فرق کرے. آؤ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی کون؟ 4 پاؤں والا جانور. جانور کو پہچان، تو کیسا پیر ہے تجھے پہچان نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ موجود، اور نبی پاک علیہ السلام بھی وہاں پر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سارے صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نہیں، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی محمد وہاں پر ہی جائے گا. اللہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر سی بات سنا رہا، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی اونٹنی وہاں پر جانا ہے. آؤ بات تو بڑی لمبی ہے، اگر اللہ نے زندگی دی تو ضرور اس کو سنائیں گے. طبہ ایک بادشاہ تھا، طبہ. نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کئی 100 سال، کئی 1000 سال پہلے وہ اس کے ساتھ لوگ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو جگہ ہے نا، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر ایک اللہ کا نبی آئے گا. اللہ کا نبی. بتانے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری کہاں پر بیٹھی. اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ غربت کی حالت میں بندے کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. لیکن آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے غریبوں کی سرپرستی کیسے کی، غریب پروری کیسے کی. نبی پاک علیہ السلام کی سواری
وہ جو بادشاہ تھا نا اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں پر رہنا شروع کر دو، ایک رکا لکھ کے دیا کہ جب تمہاری نسل میں یہ نبی آئے، یعنی جب تم رہو تمہاری نسل میں سے کسی کے زمانے میں بھی یہ نبی آئے تو اس کو میرا خط دے دینا۔ اب وقت گزرتا گیا 1000 سال گزر گیا، اور وہ خط طے در طے چلتا چلتا نبی پاک علیہ السلام کی جو تھی نا اونٹنی، وہ کن کے گھر میں بیٹھی کسی کو یاد ہے؟ اللہ، کن کے گھر میں بیٹھی؟ کیا ان کے گھر میں بہت سارے گھوڑے بندھے ہوئے تھے؟ بڑے امیر تھے؟ بڑے پیسے والے تھے؟ آؤ ذرا سنو کیسے تھے۔ ایک رضائی تھی۔ اللہ، کیا تھا؟ ایک رضائی۔ پیرو، آج کے زمانے کے پیر صوفی سنے ذرا، جھوٹوں کی بات کر رہا ہوں، سچوں کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے گزارش کیا سچے ہمارے سروں کا تاج، ان کے ہاتھ نہیں ان کے پاؤں چومنا بھی ثواب، ان کے پاس جا کے کھڑے رہنا بھی ثواب۔ جھوٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کتنے بستر تھے؟ ایک رضائی، بچے بھی اسی میں۔ اللہ، خود بھی میاں بیوی ہیں، نظام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک 2 4 پہیاں، 2 3 گھر کے برتن، بس اس کے علاوہ کچھ گھر میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی کہاں جا کر بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، غریب صحابی کے گھر میں جا کے بیٹھی، امیر کے گھر میں جا کر، غریب کے گھر میں جا کے بیٹھی۔ اور وہاں پر جا کے جب وہ سواری بیٹھی تو اوپر والی چھت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر تشریف رکھیں، ڈبل منزل تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیچے ٹھیک ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، میل ملاقات ہے تو نیچے ٹھیک ہے۔ اوپر والے پورشن میں گھڑے سے پانی گر گیا۔ ایک رضائی ہے، اسی رضائی کو فوراً پانی پر ڈال دیا تاکہ پانی نیچے نہ گرے، میرے نبی کی ذات کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور گیلی رضائی ساری رات اپنے اوپر اوڑے رکھی، اور سردی کی رات اگر زیادہ کپڑے ہوتے تو اور اوڑھ لیتے نا، اور ساری رات اسی چکر میں گزاری کہ ہاں کہیں نیچے پانی کی ایک سپ نہ چلی جائے۔ آج کے ملا، آج کے بناوٹی پیر تیرے سے کروڑ درجے میرے نبی کے زمانے کے جانور ہیں۔ آج صرف امیروں کو ترجیح دینا اور غریبوں کو کہنا، اچھا غریب بندہ آیا کہ کہنا بابا جی دعا کریں سرکار میرے حالات اچھے ہو جائیں، اسے کہتے کیا؟ اور تیرے نام تیری شامت اعمال ہی ایسی ہے، اگر تیرے اعمال اچھے ہوتے تو اللہ تجھے امیر نہ کر دیتا۔ اب امیر صاحب آئے ہیں نا، آگے آتے انہوں نے 500 روپیہ چڑھایا، ساتھ ہیں جناب السلام علیکم حضور کیا حال ہے، ماشاءاللہ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ادھر آؤ، ادھر پیچھے پیچھے ادھر آ گئے، ان کو پاس بٹھایا، ماشاءاللہ یار تمہیں دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم تیرا دل تو خوش ہوتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا دل ناراض ہوتا ہے تیرے سے۔ میرے نبی کا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر میرے نبی کا سینہ اس وقت تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا جب تو کسی غریب کو پیچھے کر کے غریب کو امیر کو آگے کرتا ہوگا۔ تو مجھے پتا ہے سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، ہے نا، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ بھی کہتے ہوں گے یار عجیب بات کرنا شروع کر دیں۔ وہ بھائیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس۔ کیوں بھلا؟ جس نے کسی غریب کی غریب پروری نہیں کرنی اس کو کسی کے، اس نے ایک بات تو بتائیں، سلطان العارفین سلطان باہو نے بڑی پیاری بات کر دی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پیر نے دنیا میں کچھ نہیں دینا اس نے آگے بھی کچھ نہیں دینا، اوگے بھی بیلا۔ کوئی یہاں امیر نہیں کر سکتا اللہ نہ چاہے تو، لیکن کسی کی پریشانی تو دور کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے کوشش کیا کریں۔ اس لیے میں نے آج غریب اور امیر کے موضوع کو چھیڑ لیا، دعا کو چھیڑ لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج محفل میں آنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی، وہ بھلا کیوں خوش نصیب ہیں؟ آئیں، آپ یہ بات سن کے آپ واقعی باغ باغ ہو جائیں گے جو میں آپ کو بتانے لگا۔ جس لیے میں نے امیری غریبی کا معاملہ سنا تھا۔ تھوڑے دن پہلے ایک ساتھی یہاں پر آتے تھے تو وہ ایک ساتھی کو ساتھ لے کے کہنے شوق صاحب یہ بندہ جو ہے نا یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا بھائی تو کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بابا جی میرے حالات بڑے ماڑے ہیں۔ بابا جی ماڑے حالات بندے کو ایمان سے ڈاواں ڈول کر دیتے ہیں۔